ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کر لیں۔ ناظرین گرامی، مخصوص اور اہم عنوانات پر مہینے میں کچھ دن ہم لوگ مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ جو اہم ترین عنوانات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو آپ لوگوں سے ہو سکے۔ ایسا ہی ایک موضوع تھا آسام سے جو آیا، اور آسام کے سی ایم بسوا سرما نے، یہ تو ویسے بھی بدنام ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے متنازع بیانات دینے کے لیے، اور جو وہاں پر انہوں نے پریکٹیکلی مسلمانوں کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اور جو فیصلے لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن اب انہوں نے 2-3 نئی چیزیں سامنے لائیں، لینڈ جہاد کے نام پر، اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا یا جس پر زیادہ بحث نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لو جہاد کا لفظ پہلے بھی بہت کم بولا جاتا تھا، لیکن آتے 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 وہ اس قدر بڑی سازش کا حصہ بن گیا کہ جو لو جہاد کے نام پہ ہی آج کس طرح مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور کس طرح اس کو کن کن چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے فرٹیلائزر جہاد، لینڈ جہاد اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کو اگر آپ معمولی سمجھ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کی بے وقوفی ہے، ہماری بے وقوفی ہے۔ BBC انڈیا میں ایک رپورٹ پڑھنے کو ملا، جب بسوا شرما نے یہ کہا کہ جو ہے جو سبزیوں میں مہنگائی دیکھی جا رہی ہے وہ میاں کی وجہ سے، میاں یعنی کہ جو خاص کر کے آسام میں مسلمانوں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے اور بھی الگ الگ علاقوں میں۔ اس رپورٹ کے مطابق انڈیا کی شمالی مشرق ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے پوری ریاست اور خصوصاً دارالحکومت گوہاٹی میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے لیے میاں مسلم تاجروں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کی اس بیان کو مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ان کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یا سازش کے طور پر، یا اپنی عداوت اور عصبیت جو ہمیشہ وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے سامنے، اور بعض حلقوں کی جانب سے اس بارے میں سخت تنقید بھی کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ کن لوگوں نے کیا کہا؟ جیسے مثال کے طور پر آسام کی ایک اہم پارٹی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، AIUDF ہے کہ ان کے سربراہ رکن پارلیمان مولانا بدرالدین اجمل نے اسے افسوسناک قرار دیا، جبکہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمان اسدالدین اویسی نے ہیمنت بسوا سرما کی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا تھا؟ آسام کے وزیر اعلیٰ اور BJP رہنما ہیمنت بسوا سرما اپنے متنازع مسلم مخالف بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جب صحافیوں کی جانب سے سبزیوں کی آسمان چھوتی قیمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت جن لوگوں نے سبزیوں کی اتنی زیادہ قیمت کر رکھی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ میاں تاجر ہیں جو زیادہ قیمت پر سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ آسام میں میاں کا لفظ اکثر بنگالی نژاد مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بہار، اتر پردیش اور دیگر جگہ عام طور پر مسلمانوں کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ واضح ہے کہ آسام میں بنگالی نژاد مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جو کھیتی باڑی کرتی ہے اور سبزیوں اور مچھلیوں کا کاروبار کرتی ہے۔ اس سے پہلے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور لوک سبھا کے رکن مولانا بدرالدین اجمل نے کہا تھا کہ آسام میاں برادری کے بغیر نامکمل ہے۔ اجمل کے اس بیان پر وزیر اعلیٰ سرما نے کہا کہ اجمل نے اس طرح کی ریمارکس کر کے حقیقت میں آسامی برادری کی توہین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میاں تاجر گوہاٹی میں آسامی لوگوں سے سبزیوں کے لیے زیادہ قیمت وصول کر رہے ہیں، جبکہ گاؤں میں سبزیوں کی قیمت کم ہے۔ اگر آسامی تاجر آج سبزیاں بیچ رہے ہوتے تو وہ اپنے آسامی لوگوں سے کبھی زیادہ قیمت وصول نہیں کرتے۔
وزیر اعلیٰ نے آسام کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ آگے آئیں اور ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ذاتی طور پر خالی کرائے گئے فلائی اوور کے نیچے بازار کی جگہ حاصل کریں گے تاکہ آسامی لڑکوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں۔ اس وقت گوہاٹی کے فلائی اوور کے نیچے سبزیاں اور پھل بیچنے والے زیادہ تر لوگ میاں برادری کے مسلمان ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ عید کے دوران گوہاٹی شہر میں بسوں کی آمد و رفت کیسے کم ہو جاتی ہے، بھیڑ کم دکھائی دیتی ہے کیونکہ زیادہ تر بس اور کیب ڈرائیور میاں برادری سے ہے۔ دیکھیے ایک ایک کر کے کس طرح یہ نشانے پر لے رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن سے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے بی بی سی ہندی کی خبر کے جواب میں لکھا کہ ملک میں ایک ایسی منڈلی ہے جس کے گھر میں اگر بھینس دودھ دینا بند کر دے یا مرغی انڈا نہ دے تو اس کا الزام بھی میاں جی پر ہی لگا دیں گے۔ شاید اپنی نجی ناکامیوں کا ٹھیکرا بھی میاں بھائی کے سر ہی پھوڑتے ہوں گے۔ آج کل مودی جی کی بیرون ملک کے مسلمانوں سے گہری یاری چل رہی ہے، انہی سے کچھ ٹماٹر، پالک، آلو وغیرہ مانگ کر کام چلا لیجئے۔ یہ انہوں نے جو ہے مضحکہ خیز انداز میں اسدالدین اویسی نے اس پر تنقید کی تھی۔ آسام میں مدارس مسمار کرنے کا معاملہ، خیال رہے کہ ابھی حال ہی میں انڈین وزیر اعظم نے مصر کا دورہ کیا تھا جہاں انہیں وہاں کے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی نائل سے سرفراز کیا گیا، جبکہ اس سے قبل انہیں سعودی عرب سے بھی اعلیٰ ترین شہری اعزاز دیا جا چکا ہے۔ فی الحال وہ فرانس کے دورے کے بعد ابھی متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے اور واپس بھی لوٹ گئے۔ دوسری جانب کانگریس پارٹی کے آسام یونٹ نے ریاست میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر آسام حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ سبزیوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ انڈیا میں ان دنوں سبزیوں اور بطور خاص ٹماٹر کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور متعدد ریاستوں سے ٹماٹروں کی چوری کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں گزشتہ روز جب ہم نے ٹماٹر کے بھاؤ پوچھے تو وہ 60 روپے پاؤ تھے، جبکہ اس سے 2 دن قبل وہ 40 کے پاؤ تھے۔ دکاندار نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مہنگا ٹماٹر نہ منڈی سے خریدا ہے اور نہ لوگوں کو فروخت کیا ہے۔ صحافی عزیز رضوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انڈیا کی ایک شمال مشرق ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا نے مبینہ طور پر ریاست میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا ہے۔ نازی جرمنی میں معاشی بحران اور افراط زر کا ذمہ دار یہودیوں کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ سبزیوں کی قیمت میں اضافے کا سبب بتاتے ہوئے کیٹیلیا نامی صارف نے لکھا ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ خراب موسم نے فصلوں کو تباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بازار میں کمی ہے اور یہ مانگ اور فراہمی میں عدم مطابقت کے سبب ہے، لیکن ہیمنتا کہتے ہیں کہ اس کا سبب میاں مسلم ہے۔ کوسٹا نامی صارف نے لکھا کہ غیر تعلیم یافتہ ہیمنتا ناکام وزیر اعظم مودی اور وزیر خزانہ سیتا رمن کو تنقید کرنے کے بجائے مسلمانوں کی تنقید کر رہے ہیں۔ شکیب شرافت نامی ایک صارف نے لکھا، واہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سبزیوں کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ اگر سبزیوں کی قیمت گرنے لگے تو وہ کیا کہیں گے؟ اس سے قبل رواں سال مئی کے مہینے میں ہیمنتا بسوا سرما نے فرٹیلائزر جہاد کے تحت مسلم کسانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سرما نے گوہاٹی میں نیچر فارمنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب ہم نے آسام پر حکومت کرنا شروع کیا تو ہم نے عوام کو اطلاع دی کہ ریاست میں مختلف غذائی اشیاء میں کھادوں کی زیادہ استعمال کی وجہ سے دل گردے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کھاد کے جہاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ویب سائٹ اسکرول نے اس بابت لکھا کہ اگرچہ لو جہاد ہندو بالادستی کے خواہاں تنظیموں کی طرف سے پیش کیا گیا ایک سازشی نظریہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان مردوں کی طرف سے ہندو خواتین کو ورغلانے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ایک منظم سازش ہے، اسی طرح لینڈ جہاد سے مراد مسلمانوں کی طرف سے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اسی طرح پچھلے سال آسام کے سلچر میں آنے والے سیلاب کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیلڈ جہاد کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ دریا کے ایک پشتے کو تباہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اسکرول نے لکھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کا چونکا دینے والا نیا فرٹیلائزر جہاد کی اختراع بڑے پیمانے پر ریاست کے بنگالی مسلم سبزی کاشتکاروں کو ایک مذموم سازش سے جوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، میں یہیں پر آپ لوگوں کی توجہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاد کا لفظ اس طرح اس وقت جو ہے ہر چیز کے ساتھ جوڑ کر کے پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ شروع میں تو محسوس ہوتا ہے کہ معمولی ہے، لیکن یہ فرٹیلائزر جہاد، لینڈ جہاد اور بھی مختلف قسم کے نام اس وقت آسام سے اس لیے شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مسلمان جو ہے اس وقت کاشتکاری کرتے ہیں اور اپنے سطح پر کام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے
کس طرح سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھ کر کے جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو کام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عید کے موقع پر راستے سڑک سب خالی ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے کس طرح سے کیب ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، ان تمام لوگوں کو جو معمولی اپنی جو ہے محنت سے کھانا چاہتے ہیں ان کو نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سبزی فروخت کرنے والے کسانوں کو اور مسلمانوں کو نشانے پر لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اکثریت جن لوگوں کے ہندو بھائیوں کو ورغلانے کے لیے جہاد کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ کر کے کس طرح اس کو جو ہے برباد کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں ناظرین گرامی جس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابتدا تو چھوٹے سے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن آخر میں آگے بڑھ کر کے یہ جو ہے لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سنجیدہ طبقے کو اور سربراہوردہ لوگ جو ہیں اس وقت قوم کے مانے جاتے ہیں، تنظیموں کے بڑے مانے جاتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں پر گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے اگلی دنوں میں کس طرح کی سازشوں کا شکار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ ابھی ایک ریاست سے دوسری ریاست، دوسری ریاست سے تیسری ریاست، اور جہاں جہاں اس طرح کی ذہنیت کے حامل لوگ ہیں وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے 3-4 دن پہلے آپ کو خبر سنائی تھی کہ میئر نے کیا کہا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کے گھر خریدنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے اور اس طرح کا قانون بننا چاہیے، اور وہ بھی اس کو لینڈ جہاد کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،